بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کر دے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے۔ ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سورہ التحریم کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 13 جمادی الاول 1433 ہجری، 6 اپریل سن 2012 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ محترم جناب سعید آصف صاحب، ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام، بس اللہ کا کرم ہے جی۔ اور آپ کی اجازت سے ہم پہلی خبر کی جانب بڑھیں گے۔ صدر محترم آصف علی زرداری صاحب کا بیان شامل کرنا چاہیں گے۔ شریف برادران کو چمک میں نے دی، جب چاہوں چھین لوں، صدر آصف علی زرداری۔ لاہور شریف برادران کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود مہاجر ہیں، ان کے پاس اتنے آدمی بھی نہیں تھے کہ والد کا جنازہ ہی پڑھا لیتے۔ آئندہ انتخابات اتحادیوں سے مل کر لڑیں گے، پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ تو جانب آج کی سپر لیڈ سٹوری بھی صدر زرداری اور وزیراعظم گیلانی کے حوالے سے یہ ہے۔ وزیراعظم گیلانی کہتے ہیں کہ صدر نجی دورے پر بھارت جا رہے ہیں۔ وزیراعظم گیلانی، زیارت کی آڑ میں مذاکرات نہ کیے جائیں، چودھری نثار۔ حافظ سعید ہمارا داخلی معاملہ ہے، گیلانی۔ امریکہ نے حافظ سعید کے سر کی قیمت لگا کر پاکستانیوں کا مذاق اڑایا، بلاول کی تقریر سے لگتا تھا ایک بچہ عدلیہ کو احکامات دے رہا ہے، چودھری نثار۔ اور حافظ سعید کا ذکر ہوا تو حافظ سعید کے حوالے سے بھی خبریں شامل کر لیں گے، اس کے بعد پھر سعید آصف صاحب سے ان خبروں پر رائے لیں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حافظ سعید حملوں میں ملوث ہیں، پاکستان کو واضح پیغام دے دیا امریکہ، حکمت عملی کا کوئی کھیل نہیں کھیل رہے، ہمارے اقدام کا پاکستان بھارت تعلقات سے کوئی واسطہ نہیں، صدر زرداری کے دورہ بھارت کے نتائج دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر پاکستان نے اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے کہ حافظ سعید کی گرفتاری پر انعام مسترد، کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، پاکستان امریکہ سلالہ حملے پر معافی مانگے، امریکہ کے پاس حافظ سعید کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود نہیں، کارروائی نہیں ہو سکتی، امریکہ ہمارے عدالتی نظام کا احترام کرے۔ اور یہ ساری خبریں چونکہ ریلیٹڈ ہیں صدر زرداری کے دورہ بھارت سے، اور صدر زرداری بھارت جانے کے لیے لاہور تشریف لائے، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک بہت تکبرانہ انداز کے اندر یہ بیان دیا ہے کہ شریف برادران کو چمک میں نے دی، جب چاہوں چھین لوں۔ اب سمجھتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری اپنے ہوش و حواس میں تھے جب انہوں نے یہ بیان دیا ہوگا؟ یہ بات آپ نے خود ہی کلیئر کر دیا، وہ ہوش و حواس والی بات آپ نے کی ہے، تو اللہ کرے کہ وہ ہوش و حواس میں ہوں۔ ملک کے صدر ہیں، سربراہ مملکت ہے، کیونکہ عزت اور ذلت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس منصب کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، یہ ایک پرسنالٹی کی بات نہیں، ایک سٹیٹس کی بات ہے، منصب کی بات ہے، جس پر اگر کوئی آدمی فائز ہوتا ہے، اسے عزت ملتی ہے، احترام ملتا ہے اس منصب کا، تو اس منصب کا کم از کم خیال ضرور کرنا چاہیے، اس کے تقاضے جو ہے وہ ضرور ملوز خاطر رکھنے چاہیے۔ اب صدر صاحب نے جو زبان اختیار کی ہوئی ہے، یہ شروع دن سے ہی ایسے تھا، یعنی کہ جب انہیں موقع ملتا ہے کہیں پبلک اپیرنس کا، تو جو لہجہ اختیار کرتے ہیں اپنے اپوننٹس کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں، اداروں کے بارے میں، وہ انتہائی تضحیک آمیز ہوتا ہے، جو صدر کے منصب کے شایان نشان نہیں۔ پچھلے دنوں یہ بھٹو مرحوم کی برسی کے حوالے سے جو تقریب تھی گڑی خدا بخش میں، وہاں انہوں نے جو لب و لہجہ اختیار کیا، خاص طور پہ سپریم کورٹ کو مخاطب کر کے جس طرح انہوں نے ٹانٹنگ ایٹیچیوڈ اختیار کیا، وہ کسی صدر کے منصب کے شایان نشان قطعاً نہیں ہے۔ صوبائیت کو انہوں نے ہوا دینے کی کوشش کی، نہ صرف صدر آصف علی زرداری نے بلکہ ان کے صاحبزادے، جن کے بارے میں ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، ان کو شاید سپریم کورٹ کے جو لفظ ہے اس کی میننگ بھی پتہ نہ ہو، لیکن وہ جس طرح سے گیلانی صاحب کو احکامات دے رہے تھے کہ تم نے سپریم کورٹ کے احکامات نہیں ماننے، میں تم سے کہہ رہا ہوں، ایک سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا بچہ اس طرح سے جب بات کرتا ہے تو آپ کیا اس کا امیج دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب، بلاول تو واقعی بچہ ہے، اس نے کوئی زبانی تقریر تو نہیں کی، لکھی ہوئی تقریر تھی۔ اب جس نے یہ تقریر لکھی ہے
اور لکھتے وقت جو الفاظ اس میں شامل کیے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی اپنے ذہن کی وہ اختراع تھی، وہ تقریر انہوں نے ڈکٹیٹ کرائی ہوگی۔ ظاہر ہے ان کا اپنا بھی ایٹیچیوڈ جو ہے اداروں کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں، وہ یہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کی پرواہ نہیں ہمیں، ہم نے اپنی من مانیاں کرنی، اور وہ کر رہے ہیں، من مانیاں تو کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ابھی دیکھیے صدر وفاق کی علامت ہوتا ہے آئین کے تحت، اور جو وفاق کی علامت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وفاق اور اس کی اکائیاں جو صوبے ہیں ان میں اتحاد و یکجہتی کی فضا پیدا کرے، یہ صدر کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ملک میں اتحاد و یکجہتی وفاق کی علامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو کم از کم انہیں اپنے اس منصب کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ ایک پارٹی کے، یہی اسی لیے اعتراض ہوتا ہے نا کہ وہ پارٹی کے شریک چیئر پرسن ہے، تو ایوان صدر میں جب اپنی پارٹی کے اجلاس بلاتے ہیں تو اپنی پارٹی کی ترجمانی جب کرتے ہیں تو ان کی صدر کی جو حیثیت ہے وہ نگیٹ ہوتی ہے۔ اچھا سر، ایک سوال، اگر آج شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے، شہید بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی، تو کیا ان کا بھی یہی لب و لہجہ ہوتا عدلیہ کے حوالے سے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، ان کا لب و لہجہ رہا ہے ایسا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں، خدا انہیں غریق رحمت کرے، ان کی تو ایک خواہش تھی، انہوں نے اظہار بھی کیا تھا کہ میں تو چاہتی ہوں کہ جہانگیر بدر چیف جسٹس آف پاکستان ہوں۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں نا کہ عدلیہ کی کیا اہمیت ہے۔ جہانگیر بدر ٹھیک ہے سیاستدان ہیں، وکیل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو کیلیبر ہے چیف جسٹس کا، اگر آپ ایک جالے کو وہاں لانا چاہتے ہیں، انہوں نے محترمہ کے دور میں کئی جالے جج اپوائنٹ بھی ہوئے تھے، اور کوئی ایسے جج بھی ہائی کورٹ پہ آ گئے تھے جنہیں ہائی کورٹ کے گیٹ کا بھی نہیں پتا تھا، راستے کا بھی نہیں پتا تھا، کبھی آج تک یعنی پیش ہی نہیں ہوئے تھے ہائی کورٹ پہ، وہ بھی ہائی کورٹ کے جج۔ لیکن محترمہ نے تو چیف جسٹس کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے چیف جسٹس ہیں اور ہم جھنڈا جو ہے وہ ان کے گھر پر لہرائیں گے۔ جی، ضرورت کے وقت انہوں نے یہ کہا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا چیف جسٹس کے ساتھ ان کے دور حکومت میں، جب محترمہ تو شہید ہو گئی، اس کے بعد جب ان کی پارٹی اقتدار میں آئی تو کیا کیا انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ، یہ طے شدہ ایجنڈا جو ہے نا اس پر ہی پیپلز پارٹی کی قیادت گامزن ہے۔ اس میں چاہے زرداری صاحب کا چہرہ ہو، چاہے محترمہ کا چہرہ ہو، چاہے کسی اور کا چہرہ ہو، تو ایک میسج یہی دیتے ہیں۔ دما دمس کلندر جو ایک ان کا ایک اختراع ہے، ایک نعرہ ہے ان کا کہ ہم تہس نہس کر دیں گے ہر چیز کو، تو اسی ایجنڈے پہ گامزن ہے۔ تو اس میں ظاہر ملک اور قوم کی تو کوئی خدمت نہیں ہے۔ تو ابھی آپ نے انڈیا کے دورے کے حوالے سے کہا، اب دیکھیے حافظ سعید کا اگر آپ اجازت ہے تو ہم بیان شامل کر لیتے ہیں، پھر اس سے ہم مزید گفتگو بھی آگے بڑھائیں گے۔ حافظ سعید صاحب کا بیان ہے کہ دفاع پاکستان کونسل آج ملک گیر یوم احتجاج منائے گی۔ امریکہ جہاد سے خائف ہے، سر کی قیمت رتبہ شہادت سے بہت کم ہے۔ حافظ سعید، جہاد دھمکیوں سے رکنے والا نہیں، بھارت میں امریکی نائب وزیر خارجہ کی ہرزہ سرائی پر حکمرانوں کی خاموشی بدقسمتی ہے۔ وفد سے گفتگو، افغانستان میں شکست سے امریکیوں کا دماغ خراب ہو گیا، بش اور دیگر امریکی حکام کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، رہنما دفاع پاکستان کونسل۔ اور ایک سوال جو کہ امریکی ترجمان سے بھی پوچھا گیا، اور وہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ حافظ سعید، بھارت کو مطلوب ہے امریکہ نے انعام کیوں مقرر کیا؟ بھارت کو خوش کرنے کے لیے آپ دیکھیے، وہ جو امریکی وہ نائب وزیر خارجہ صاحبہ جو تشریف لائی تھی انڈیا کے دورے پر، اور اس وقت ہی انہوں نے یہ اعلان کیا، تو یہ تو خوشنودی، یعنی ان کا آپس کا جو گٹھ جوڑ ہے جس کو ہم شیطانی اتحاد ثلاثہ کہتے ہیں، یہ اس گٹھ جوڑ کی ہی ساری کارستانی ہے، جس میں یعنی کہ دہشت گردی کا ملبہ پاکستان پہ ڈال کے کوشش کی جاتی ہے دنیا میں اسے تنہا کرنے کی۔ اور اب دیکھیے اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ حافظ سعید سر عام پبلک جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، انہیں پذیرائی مل رہی، کہیں وہ چھپے ہوئے تو نہیں، کسی غار میں تو نہیں ہے، کسی بینکر میں تو نہیں ہے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے، پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ اگر حافظ سعید صاحب کے سر کی قیمت ہے تو پھر ہر پاکستان کے سر کی قیمت یہی ہے۔ یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، وہ تو ہر پاکستانی کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، امریکن اور انڈین جو ہے، ہر پاکستانی کو، ہر بارش شخصیت کو، ہر نمازی پرہیزگار کو وہ دہشت گرد کا لیبل لگانے سے قطعاً گریز نہیں کرتے۔ لیکن صدر زرداری کے دورہ بھارت سے اس کو آپ کس طرح سے انٹر لنک اور میں وہی عرض کرنا چاہتا تھا، اس میں آپ یہ جو آپ نے بیان پڑھ کے سنایا ہے، یہ امریکن محکمہ خارجہ کے جو مارک ٹون صاحب کا جو بیان ہے کہ صدر زرداری کے دورہ بھارت کے نتائج دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس سے کیا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس دورے کا مقصد کیا ہے؟ بظاہر تو نجی دورہ ہے، لیکن ڈکٹیشن جو ہے امریکہ کی پیچھے، امریکہ چاہتا ہے کہ ایسے فضا بنائی جائے، ایسا تاثر دیا جائے کہ ان کا کوئی تنازع نہیں ہے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ۔ جو ہمارے بنیادی ایشوز ہیں، پانی کا جو ایشو ہے، کشمیر کا جو ایشو ہے،
ان کا بیڑا غرق کر کے اگر صدر صاحب انڈیا جا رہے ہیں اور اسے موسٹ فیورڈ نیشن قرار دینے کا وہاں ٹھپا لگانا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ انڈیا کا کیا رجحان ہے ہمارے بارے میں. یعنی ریسنٹلی یہ صدر کے دورے کی اناؤنسمنٹ ابھی نہیں ہوئی تھی، تو ایک دن پہلے انڈیا نے پاکستان کی ہاکی ٹیم پہ پابندی لگا دی. یعنی وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ یعنی ایسے سطح پر بھی تعلقات ہوں انڈیا کے ساتھ ثقافتی، اور یہ مرے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے فریفتہ ہو رہے ہیں. مجھے تو اور پوری قوم حیران ہے اس میں کہ آخر کیا مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ، ان کے کیا لینا دینا. زرداری صاحب نے گزشتہ روز ایک اور بیان دیا کہ امریکی مفادات اور پاکستان کے مفادات ایک ہیں. اب بتائیے گا سید آصف صاحب ایک عام پاکستانی کے لیے کہ یہ مفادات کیسے ایک ہیں؟ یہ تو پوری قوم کا سوال ہے نا، یہ آپ کا سوال نہیں، میرا نہیں، پوری قوم کا سوال ہے ڈیفینیٹ. اور میں بھی قوم میں شامل ہوں، میرا اپنا یہی سوال ہے. جی ظاہر ہے. اور اسے دیکھنا چاہیے نا کہ پاکستان کے انٹرسٹ اگر ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے امریکہ کے ہاتھوں، یہ امریکی مفادات کی جنگ میں شریک ہو کے جس طرح ہم نے اپنے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کی دھرتی کو جس طرح اکھاڑا انہوں نے ڈرون اٹیکس کر کے، اور جس طرح ہماری شہادتیں ہوئیں، اب تک کچھ 40,000 کے قریب شہادتیں ہوئی. کیا پرویز مشرف آج بھی پاکستان کا حکمران ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور پاکستان کا مفاد ایک ہے، تو اس تناظر میں اگر پچھلے دور کا جائزہ لیا جائے، مشرف دور کا اور موجودہ دور کا، اس میں تو کوئی فرق نہیں. پالیسیاں تو وہی چل رہی ہیں نا جو مشرف نے پالیسیاں وضع کی تھی. یہ اس سے بھی 2-4 قدم آگے ہی چل کے امریکہ کی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے جو مفادات کی جنگ ہے اس میں حصہ جس طرح لے رہے ہیں فرنٹ لائن اتحادی کے طور پہ. مشرف دور سے بھی آگے بڑھ کے یہ وہ تعاون کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ کنٹینیویشن ہے، جرنیلی آمریت کی کنٹینویشن ہے. جس طرح انہوں نے امریکہ کی خدمت کی، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کے ہم امریکہ کی خدمت کریں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. گیلانی صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون بھی کیا، اس کے بعد کیا معاملات طے پا گئے ہیں ایک بار پھر؟ یہ افسوسناک صورتحال ہے، اس پہ دیکھنا چاہیے. ابھی یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے نیٹو سپلائی ڈرون حملے بند کرنے سے مشروط کر دی. یعنی یہ حکومت نے تو آلریڈی فیصلہ کیا ہوا ہے نا نیٹو سپلائی کھولنے کا، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا چاہیے تھا. تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ، یہ ہمارا المیہ ہے، قومی سیاست میں بھی یہ المیہ ہے کہ جب بھی ایک اہم اور نازک موقع ہوتا ہے ایشوز کو ایجیٹیٹ کرنے کا، ملک کی سلامتی کے تقاضے نبھانے کا، قومی مفادات کی نگہداشت کرنے کا، تو یہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے یہ پیپلز پارٹی نواز شریف نے ہمیشہ قوم کو مایوس کیا ہے گزشتہ 4 سالوں. یقینی بات ہے مایوس کیا. اب قوم کا جو تقاضا ہے، قوم تو یہ چاہتی ہے کہ نیٹو کے جو سپلائی ہے وہ کسی صورت بحال نہ کی جائے. کوئی شرط ہو، کوئی کچھ ہو، کتنی رعایات ہوں، ہمیں کوئی قبول نہیں. یہ نیٹو کی سپلائی بحال نہیں عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ سب نورا کشتی ہے، وہ درست فرماتے ہیں. 100% نورا کشتی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قوم بھی جانتی ہے یہ. جس طرح یعنی کہ نواز شریف صاحب نے اب تک ان کرپٹ حکمرانوں کو، نااہل حکمرانوں کو اب تک یعنی سسٹم کی بقا کے نام پہ سہارا دیا ہے، تو یہ اس سے صاف ظاہر ہے آپس میں ان کی جو گٹمٹ ہوتی ہے، سینٹ کے انتخابات ہوں یا کوئی اور ایشو ہو، تو یہ اکٹھے نظر آتے ہیں. 18ویں ترمیم، 20ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، اس میں جہاں اپنے مفادات نظر آتے ہیں وہاں سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور سر اگلی خبر ہم شامل کرنا چاہیں گے محترم مجید نظامی صاحب کے حوالے سے. کل ایک اہم تقریب منعقد ہوئی. 50 برسوں میں کوشش کی کلمہ حق کہتا رہوں، اللہ کا شکر ہے. ہر ڈکٹیٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی مجید نظامی. خواہ ایوب، یحییٰ، ضیاء الحق ہو یا مشرف، بھٹو ہوں یا نواز شریف، ہر حکمران سے اس طرح بات کی جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے. نوائے وقت کی پالیسی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور فاطمہ جنار رحمۃ اللہ علیہ کے گرد گھومتی ہے. ہم پاکستان کو جمہوری، فلاحی، اسلامی مملکت دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی دی اس پالیسی کو جاری رکھوں گا. میرے بعد رمیزہ نظامی اس پالیسی کو جاری رکھیں گی. اپنی ادارت کے 50 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب. شعیب مرزا، شاہد نذیر، انیس الرحمان، مجاہد حسین سید، اجمل نیازی، حافظ طارق، محترم سعید آسی اور سلیم بخاری صاحب نے بھی اظہار خیال کیا. میں اپنی طرف سے اور تمام سٹاف کی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا محترم مجید نظامی صاحب کو. اور گزشتہ روز جو تقریب ہوئی سعید آسی صاحب سے اس کا حوال جانیں گے. دیکھیے جی، یہ تقریب تھی نوائے وقت گروپ کے سٹاف کی طرف سے. یہ ہماری بھی آنر ہے اس میں
یقیناً نظامی صاحب نے اپنی ادارت کے 50 سال پورے کیے ہیں، پھر ان کی صحافت کے جو 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو یہ اس ادارے کے لیے بھی عزت کی بات ہے. اس ادارے سے وابستہ جو ورکرز ہیں، جو سٹاف کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی عزت کی بات ہے. بالکل صحیح. اور کل ایسا ماحول تھا، آپ یقین کیجئے اس تقریب میں کوئی ایسی فارمیلٹی والی بات نہیں تھی، بالکل ایک گھر کا ماحول تھا. اور نظامی صاحب نے خود کہا کہ میں اپنے سٹاف کو سٹاف نہیں کہتا، اپنا ساتھی کہتا ہوں، اپنا فیملی ممبر سمجھتا ہوں، اور واقعی یہی بات ہے. ایسا ہی منظر کل بھی تھا، بالکل یعنی کہ ایک گھر میں جس طرح ہم بیٹھے ہوتے، گھر کے جو لوگ کبھی یعنی کہ کھانے کی میز پر اکٹھے بیٹھ جائیں یا ویسے بیٹھ کے گپ شپ کریں، تو یہ بالکل ایسا تھا، ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ہم ایک گھر میں بیٹھے اور آپس میں ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ ہو رہا ہے یا جیسے بھی ہے. اور نظامی صاحب کی حیثیت ظاہر ہے گھر کے سربراہ کی ہے، تو ان کی جو ملک میں عزت ہے، قوم میں جو عزت ہے، وہ ظاہر ہے ہمارے لیے تو بہت باعث اعزاز ہے. اور ہم ہمیشہ سے یعنی اس وقت جو امید کی جو کرن ہے. اب دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. مجھے ایک ٹیلی فون آیا کہیں سے، میں نے جب اٹینڈ کیا نا تو وہ ٹیلی فون جو کر رہے تھے صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے 2 بچوں کو، دونوں بیٹے طالب علم ہیں، ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے. ان کے اصرار پہ میں ان کو لے کر آیا ہوں یہاں تربیلا ڈیم. تربیلا ڈیم کے کنارے پہ کھڑے ہو کے، اور ٹیلی فون وہ بچوں کے والد کر رہے تھے اور بچوں کی آوازیں آ رہی تھی پیچھے، مجید نظامی زندہ باد. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں نعرے لگا رہے؟ انہوں نے بے ساختہ کہا کہ آج مجید نظامی صاحب کی جو انہوں نے ایک یعنی کہ خبردار کیا ہوا ہے قوم کو بھارتی عزائم سے، یہ پانی بند کرنے کی جو پانی کی دہشت گردی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو جو نقصانات ہو رہے ہیں، یہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو بھی اس کا پتہ ہے، اتنا شعور ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظامی صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں. آج تربیلا ڈیم کی جو ڈیڈ لیول کی سطح ہے، اس کو دیکھ کے وہ رو رہے ہیں کہ یہ انڈیا کی وجہ سے یہ اتنے ہماری تباہی ہو رہی ہے اور ہمارے حکمرانوں کو خبر تک نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ مجید نظامی صاحب نے جو کلمہ حق بلند کیا اس والے سے، وہ بجائے اس یہ اسی کلمہ حق کی بدولت ہے کہ بھارتی جو ہے وہ خوفزدہ ہے محترم مجید نظامی، خوفزدہ ہے، وہ دشمن اول سمجھتا ہے نظامی صاحب کو. میں نے کل اپنی تقریر میں یہی کہا کہ جو ہمارا یعنی کہ مکار دشمن جس کو اپنا دشمن اول سمجھتا ہے، اس سے بڑا محب وطن کوئی ہو سکتا ہے پاکستان کا؟ اس لیے میرا خیال ہے نظامی صاحب سے زیادہ محب وطن کوئی پاکستان کا بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہم نظامی صاحب کی دراز عمر کے لیے بھی دعا گوئے ہیں. ناظرین اگلی خبر شامل کرنا چاہیں گے. پاشا صاحب کا بیان اور میمو گیٹ اسکینڈل کے حوالے سے خبر ہے کہ حقانی عدالتی احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں. میمو کمیشن فوجی بغاوت کا منصوبہ نہیں تھا، میمو کا معاملہ سیاسی اور فوجی قیادت پر چھوڑ دیا. پاشا منصور اعجاز سے ملاقات کرتے قیادت کو بتایا تھا، حقانی سے نہیں ملا، صدر کو بتا دیا تھا، حقانی ہی حقیقت بتا سکتے ہیں. بیان پاشا کا سیکشن ایس کے بارے میں بتانے سے انکار، آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، را کے افسروں سے کبھی ملاقات نہیں کی. یاسین ملک نے بھی گزشتہ روز اپنا بیان دیا. اور پھر کراچی کے حوالے سے خبر ہے کہ کراچی ایس ایس پی پر خودکش حملہ، پولیس کار پر فائرنگ، 3 اہلکاروں سمیت 11 افراد جاں بحق ہو گئے. ناظرین ان خبروں پر بھی ہم رائے لیں گے محترم سعید آصف صاحب سے، اور آپ کی کال بھی شامل کی جائیں گی، لیکن پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارا نمبر ہے 042363122169 اور کال کر سکتے ہیں آپ، اور سعید آصف صاحب کی اجازت سے ہم کالرز بھی شامل کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں. پہلے کالر کون ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ میں رؤف بول رہا ہوں لاہور سے. جی رؤف صاحب فرمائیے گا پلیز. یہ آصف صاحب بہت کھرے اور سچے مسلمان ہیں اور بڑی کھری بات کرتے ہیں، پوری قوم ان کی فین ہے. یہ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہماری فوج اور ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرے ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. ان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا، رحم کرے اپنے مسلمان. تھینک یو ویری مچ رؤف صاحب. ایک اور کالر بھی ہیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ عبداللہ بٹ بول رہا ہوں پاک پتن سے سر. جی عبداللہ بٹ صاحب فرمائیے. چلو تو مجید نظامی صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، اور کے پورے سٹاف کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. سعید آصف صاحب بیٹھے، یہ بھی ہمارے شہر پاک پتن کے، یہ بھی جانتے کہ میرے والد صاحب بھی نواب وقت صاحب مسلک تھے، وہ اب دنیا میں نہیں رہی، وہ فوت ہو گئے. ان کا نام عبدالستار بٹ صاحب تھا.
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو دوسرا یہ میں بات آپ سے کرنا چاہتا تھا احتشام بھائی جی کہ ہمیں صرف اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہمارے ملک میں کون ہمارا ہے کون پرایا ہے. آج تک ہمیں اس چیز کا ہی فیصلہ نہیں کر سکے. میری بھی 33 سال ایج ہو گئی ہے. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. جو حکمران آتا ہے اپنی لوٹ گسوٹ کرتا اور چلا جاتا ہے. پاکستان سے باہر چل جاتا ہے. پاکستان میں کوئی نہیں رہتا. پھر کوئی انگلینڈ میں جا کے اپنے فلیٹ بنا لیتا ہے, کوئی امریکہ میں جا کے سیٹل ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی اتنی ہے کہ صحیح صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں اندھیروں میں دھکیل کر خود انہیں یہی نہیں پتا. یہ پاک پتن کے ساتھ ہی بصیر پور ہے جہاں پہ وزیر صاحب ہے منظور وٹو صاحب, وہاں پہ صرف 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ہمارے پاک پتن میں 2 گھنٹے لائٹ آتی ہے. یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی ناانصافی ہے. رائٹ عبداللہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جی حکمران کون ہے, ملک کے ساتھ کس حد تک مخلص ہیں, اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی دیکھیے, رات میں ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب شاید آج جا رہے ہیں حیدرآباد. تو ان کے حیدرآباد جانے سے پہلے راتوں رات ان کی جو گزرگاہیں ہیں, جہاں جہاں سے گزر کے انہوں نے جانا ہے, وہ سڑکیں جو ہے نا وہ بالکل رینوویٹ کی جا رہی ہیں, ریکنسٹرکٹ کی جا رہی ہیں. تو وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ اگر جو محروم طبقات ہیں اگر انہیں اپنے علاقوں کی حالت بہتر بنوانی ہے تو کسی طریقے سے کوئی ہیلا وسیلہ کریں, پرائم منسٹر کو مدعو کر لیں اپنے علاقے میں. یہ کیا نام تھا ان کا, عبداللہ صاحب, یہ ریفرنس دے رہے تھے بصیر پور کا کہ وہاں منظور وٹو صاحب رہتے ہیں اور وہاں 2 گھنٹے بجلی جاتی ہے اور پاک پٹن میں 2 گھنٹے آتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو یعنی کہ مراعات یافتہ طبقات ہیں, جو جسے تھوڑا سا ایک ٹائٹل مل جاتا ہے, کوئی حکومتی منصب جسے عطا ہو جاتا ہے. منظور وٹو صاحب میرے بہت اچھے یاد اللہ ہے ان کے ساتھ میری. لیکن جہاں تک معاملہ ہے اختیارات کے ناجائز استعمال کا, اسی وجہ سے اس ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے کہ جن پرسنالٹیز, جن طبقات, جن اداروں کی ذمہ داری ملک کی فلاح کی ہے, عوام کی بہتری کی ہے, وہ اس ذمہ داری سے ڈیویٹ کر کے صرف اپنی فلاح, اپنی اصلاح اور اپنی خوشحالی پہ جٹ جاتے ہیں. اور شاید اسی لیے خورشید صاحب نے بیان دیا, خورشید شاہ صاحب نے, کہ ڈالر 150 روپے کا ہو سکتا ہے. ہاں ڈیفینیٹ. وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بجلی کے یہ پیٹرولیم کے نرخ اور بھی بڑھ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جن کا موٹو, جن کا ایجنڈا یہی ہے کہ انہوں نے من مانیاں کرنی ہے, عوام کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کیے رکھنا ہے, اور اس کے باوجود یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اگلے انتخابات میں بھی ہماری حکومتیں ہوں گی اور جس صوبے میں ہماری حکومت نہیں وہاں بھی ہماری حکومت ہوگی. تو اس سے آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ. 2 کالر ہمارے ساتھ مصطفیٰ صاحب ہیں پہلے لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ کو حافظ صاحب کو سلام, اور آپ نوائے وقت کو بھی مبارک, اور آپ کو حافظ صاحب کو, اور اسپیشلی جو کہ نوائے وقت ایک ادارہ ہے, قومی ادارہ ہے, یہ سیاسی اکھاڑا نہیں ہے جیسے دوسرے اکھاڑے ہیں, میڈیا بھی, پرنٹ میڈیا بھی اور ٹی وی میڈیا بھی. ابھی جو کچھ آصف صاحب فرما رہے تھے 100% درست ہے, لیکن مجھے اجازت دیں, یہ بامبے کا جو ایشو آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت پریزنٹ حکومت آئی تھی زرداری صاحب کی, اس وقت بھی سڈنلی بامبے کا ایشو جو تھا وہ کریٹ کیا گیا, اور ایک چینل کے لوگ اسی رات پہنچ گئے اور انہوں نے ثبوت بھی دے دیا کہ اجمل قصاب وہاں سے ایک دیپال پور یا کانس کا بلونگ کرتا ہے, اور آپ کے جو انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے تو کہنا چاہیے نا کہ فریم بائی فریم بتایا, یہاں سے کشتی میں بیٹھے یہاں سے چلے. تو یہ بھی زرداری صاحب جا رہے ہیں, یہ ایشو کریٹ کیا گیا تاکہ اس میں انڈیا اور ان کی اشیر بات لی جائے. دوسری بات صاحب, تھینک یو ویری مچ کہ یہ ایشو کریٹ کیا گیا. ابھی اس پر بات کریں, ایک اور کالر شامل کر لیں, شاہد صاحب بھی ہیں لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہد صاحب 2-3 چھوٹی مختصر باتیں عرض کروں گا. نمبر 1 تو نظامی صاحب کو 50 سال ادارت کے مکمل کرنے پر دلی مبارکباد. اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے اور وہ ہمارے درمیان تا دیر موجود رہیں. نمبر 2 یہ کہ اپنا ابھی آج کے موضوع پر جو بات ہو رہی تھی تو بے نظیر صاحبہ اور بھٹو صاحب کی عدلیہ کے بارے میں ان کی رائے پر بھی بات ہوئی تھی. تو میں یاد دلا دوں کہ چمک کا لفظ سب سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو نے استعمال کیا تھا جب میاں صاحب کی حکومت جسٹس نسیم حسن شاہ کے دور میں بحال ہوئی تھی. اور یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ ہمارے بھی چیف جسٹس ہیں, تو یہ بہت ایک سیاسی بیان تھا. نمبر 3 یہ ہے کہ زرداری صاحب کے جو گزشتہ 3-4 دن کے بیان دیکھیں وہاں گڑی خدا بخش میں اور اب پھر لاہور میں, تو وہ مکمل طور پر ایک شیزوفرینیا کے شکار نظر آتے ہیں
جسے ہم زیادہ بہتر لفظوں میں یوں کہیں گے کہ پولیٹیکل شیزوفرینیا کے وہ شکار ہیں. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو دورہ بھارت وہ کر رہے ہیں تو پاکستان کے میڈیا کو خاص طور پر اس کی نگرانی کرنی پڑے گی, کڑی نگرانی. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی. السلام علیکم زاہد صاحب. زاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. احتشام بھائی. جی وعلیکم السلام, فرمائیے گا. میں کل کے پروگرام کے متعلق جو ہے نا مجید نظامی صاحب کو اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو نمبر ایک. اور دوسرا سر میں نے عرض یہ کرنی تھی کہ حافظ سعید صاحب کے بارے میں جو یہ انڈیا جو لابی بنا رہا ہے, یہ اصل میں امریکن اور انڈین جو ہے یہ مل کر یہ حافظ سعید کے خلاف اس لیے لابی بنا رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی ریلیاں ہوئی ہیں یہ پاکستان میں یہ نیٹو سپلائی کے حوالے سے وہ ان کو روکنے میں مزاحمت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستانی لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. انہوں نے اس لیے اس کو کہا کہ اس کو پریشرائز کیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہے نا اس پہ کارروائی شروع کر دیں اور نیٹو سپلائی میں کوئی مزاحمت کا سامنا نہ. بہت شکریہ زاہد صاحب, بہت شکریہ. ابھی ہم بات کرتے ہیں, مجھے بتایا گیا کہ ایک اور کالر بھی ہیں, وہ بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ جی قاسم بول رہے ہیں لاہور سے. کیسے ہیں سر آپ؟ جی قاسم صاحب الحمدللہ, فرمائیے گا. سر میں نے ایک بات کرنی تھی کہ میں تقریباً پچھلے 2 سال سے ندائے ملت پڑھ رہا ہوں اور اس کے مطالعے کی بنیاد پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے دوسرے میڈیا چینلز ہیں آپ کا چینل ان کے پیرالل نہیں چل رہا. مطلب کہ وہ چینل سٹارٹ کے نمبروں پہ آتے ہیں, آپ کا چینل اینڈ کے نمبروں پہ ہے. دوسری چیز, جتنے چینلز ہیں ان کا کوئی ایسا بلیٹن نہیں ہے جن میں انڈیا کی فلموں کا پرچار نہیں کیا جاتا. اور وہاں ایک آپ کا چینل ہے جو پاکستانیت, اسلامیات اور اس کو پروموٹ کرتا ہے. آپ کے اخباریں, آپ کے دوسری چیزیں, تو کائنڈلی اس پہ جو عوام کو, جو پبلک کو یہ نا اس کو اجاگر کریں کہ یہ چیزیں ہماری اصل ہیں. اب حامد میر صاحب جیو والے جو ہیں انہوں نے. تھینک یو ویری مچ. اور ہم محترم مجید نظامی صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ہی آگے بڑھ رہے ہیں. تمام کالرز نے جو بات کی اور اس میں انڈیا اور حافظ سعید صاحب کے حوالے سے, صاحب انڈیا خاص طور پہ مصطفیٰ صاحب نے جو بات کی, ایک یقیناً یہ اس موقع پہ صدر زرداری صاحب جب دورہ کر رہے ہیں انڈیا کا اور پھر یہ ایشو کریٹ ہوا تو اس سے یقیناً ایک لنک کڑیاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں اس میں. اور اب دیکھیے یہ جو بامبے اٹیکس کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں وہ اجمل صاحب کو سزا ہوئی, اب دیکھیے انڈیا کی کورٹ میں بھی وہ کیس چلا نا, آخر تک چلا, اس کی ججمنٹ آئی. اگر حافظ سعید صاحب ان کے بقول ملوث ہوتے تو اس انڈیا کی عدالت سے یہ سزا یافتہ ہو چکی ہوتے. ایسی بات تو نہیں. پاکستانی عدالتیں جو ہیں وہ عدالتوں نے تو باعزت بری کیا انہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ قانون اور انصاف کی عملداری کو نگیٹ کر کے اگر آپ پھر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ حافظ سعید صاحب مجرم ہے اس بامبے اٹیکس میں, تو نہ آپ کے پاس ثبوت ہے, نہ کوئی ایسی یعنی کہ کوئی نئی ایسی شہادت آپ کے پاس آ گئی ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ آپ انہیں ملزم ٹھہرائیں, تو ایک دم یہ کیسا ہوا. یہ یقیناً یہی بات ہے. سعید صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جب ہمارے حکمران ہی عدالتوں کے خلاف اپنی ہی عدالتوں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں تو لوگوں کو شے مل رہی ہے. بالکل یہی میں بات کرنا چاہتا تھا, آپ نے میرے بالکل یہ کہ منہ سے چھین لیے الفاظ. یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ اگر ہمارے حکمرانوں نے اپنی عدلیہ کی توقیر کی ہوتی, اس کی عزت بنائی ہوتی, تو انہیں یہ کبھی یہ جرت نہ ہوتی جیسا یہ حافظ سعید کو عدالتی فیصلے کے باوجود, یعنی کہ حافظ سعید کو جیسا وہ ملزم گردان رہے, تو انہیں یہ کبھی جرت نہ. دفاع پاکستان کونسل پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے. اب دفاع پاکستان کونسل کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور حافظ سعید صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں دفاع پاکستان کونسل کی جو ذمہ داری ہے وہ تو ادا کر رہی ہے. اس کی ذمہ داری ہے عوام میں شعور کو بیدار کرنا, جو ایشوز ہیں ان سے آگاہ کرنا, جو پاکستان کے مفادات ہیں ان کا بتانا کہ مفادات کو کون زد پہنچا رہا ہے, کہاں زد پڑ رہی. تو یہ دفاع پاکستان کونسل تو ایک قوم کی ترجمان اور نمائندے کی حیثیت سے, یعنی پولیٹیکلی آپ کہہ لیں, ان کی اسمبلیوں میں تو شاید 1-2 ممبرز ہی ہوں گے, تو اس طرح ایک جو اویئرنیس ہے, جو آگاہی ہے, جو شعور کی آگاہی ہے اپنے ملک اور قوم کے مفادات کے حوالے سے, اس کے لیے تو اپنا فریضہ ادا کر رہی پاکستان دفاع پاکستان کونسل جو ہے. اب جن کی ذمہ داری ہے ملک کی تحفظ کی, سرحدوں کی, نظریاتی سرحدوں کی, جغرافیائی سرحدوں کی, کیا وہ اس تقاضے کو نبھا رہے ہیں؟ یہ ایک پوری قوم
اور ایک اور سوال یہ کہ گیلانی صاحب کے فون کے بعد نواز شریف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگری ہو گئے ہیں نیٹو سپلائی بحال کرنے کے لیے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کرنے کے لیے؟ وہ تو جو بحال کر دی جائے گی، وہ تو جو بحال کرنے پر تو تلے بیٹھے ہیں. اب یہ یونانیمسلی یہ قرارداد منظور ہو جائے گی کہ ڈرون اٹیکس کے یعنی کہ ایک شرط لگ جائے گی کہ آپ ڈرون اٹیکس نہیں کریں گے اور ہم نیٹو سپلائی. اس قرارداد کا حال بھی وہی ہوگا جیسا ماضی میں ہونے والی قرارداد 2 کا ہوا ہے. دیکھ لیجئے اس کے پاس ہونے کے فوراً بعد نیا ڈرون اٹیک ہوں گے، سب کچھ ہوگا اور یہ منہ میں گھنگریاں ڈالے بیٹھے رہیں گے. یہ بالکل پری پلان ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. رائٹ. اور ہم دعا گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو کہ ملک کی حفاظت کریں، دین کی حفاظت کر سکے. اور ہم تمام کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کیں. اور اب بڑھتے ہیں آج کے نواب وقت کالم کی جانب. آج کا کالم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا کالم ہے. فکر و خیال کے عنوان سے لکھتے ہیں. آج انہوں نے لکھا ہے کہ خود سر بین الاقوامی مالیاتی ادارے اور برکس. لکھتے ہیں کہ برازیل، روس، انڈیا اور چین دنیا کے ایسے 4 ممالک ہیں جن کو 21ویں صدی کی ابھرتی ہوئی معاشی طاقتیں سمجھا جا رہا ہے. ان 4 ممالک نے 16 جون سن 2009 میں روس میں ایک اتحاد قائم کیا جس کو برکس کہا گیا، یعنی برازیل، روس، انڈیا اور چائنا. 24 دسمبر 2010 کو اس اتحاد میں ایک اور ملک ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہوا تو یہ برکس بن گیا. ان ممالک کی 3 کانفرنسیں پہلے روس، چین اور برازیل میں ہو چکی ہیں. ابھی 4تھی کانفرنس حال ہی میں انڈیا میں ہوئی جس میں 5 ممالک کی چوٹی کی قیادت شامل ہوئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ برٹش امپائر کی 19ویں صدی اور امریکہ کی 20ویں صدی کی مکمل اجارہ داری کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ترقی پذیر دنیا کے چند ممالک کا سیاسی اور معاشی اتحاد ترقی یافتہ دنیا کے نمبردار امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ بتانے کی جرت کر رہا ہے کہ مغربی معاشی نظام اب زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے. اپنے کالم میں آگے لکھتے ہیں کہ بھارت میں ہونے والی حالیہ برکس کانفرنس کے اس فیصلے نے کہ وہ اپنا ایک بینک بھی بنائیں گے امریکہ اور یورپ کو چکا دیا ہے، جو کہ صنعتی انقلاب کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ جنوبی گلوب کے ترقی پذیر ممالک شمالی دنیا کے امریکہ اور یورپ جیسے ایک وقت کے امیر ممالک سے مدد نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کے جیسے دنیا سے گلوبل گورننس کے اداروں میں ان کے ساتھ پاور شیئرنگ کی جائے. برکس کا دہلی ڈیکلیریشن کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اور برکس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے سعید آصف صاحب سے. جنرل قیوم صاحب کی آج کل لائن نہیں مل رہی ادھر ہماری. جی ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ لائن پر آ جائیں. ان کی لائن آج کل نواز شریف صاحب کے ساتھ مل رہی ہے اس لیے شاید ادھر. اچھا نواز شریف صاحب کے ساتھ مل رہی ہے ادھر. تو اصل میں بات یہ ٹھیک ہے اچھے ایک ایشوز کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں. پچھلے کالم میں انہوں نے SCO کا ذکر کیا، وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے. تو اب یہ انہوں نے برکس کی بات کی ہے. تو یہ یعنی کہ اقتصادی حوالے سے اس میں سارا ہوتا تو یہی ہے کہ جو ہیجمنی ہے امریکن اور یورپین کنٹریز کی، جس طرح وہ تسلط جما رہے ہیں اقتصادیات پہ، مالیاتی نظام کو جس طرح انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری انبیلنسڈ ہوئی ہے سوسائٹی، تو اس کا توڑ کرنے کے لیے کچھ ممالک ایفرٹ کرتے ہیں. تو اس میں یہ برکس جو ہے یہ بھی اقتصادی حوالے سے جو ہے. This time check is brought to you by Vee's Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. اور جس طرح یہ عزائم ہیں یہ طاغوتی قوتوں کے مسلم امہ کے حوالے سے، تو اس کا توڑ کرنے کے لیے ضروری ہے. اس میں یقیناً اگر خطے میں علاقائی تعاون کی بات ہوگی تو پھر چین بیسٹ کنٹری ہے، اس سے تعاون بالکل لیا جا سکتا ہے. رشیا کے بھی اب ایک ہے، وہ کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے امریکن ہیجمنی کے خلاف. تو ان کے ساتھ مل کے اسلامی ممالک اگر ایک بلاک تشکیل دے لے تو میرا خیال ہے بہت ہی ایفیکٹو ہوگا اور طاقت کا توازن اس خطے میں بھی قائم ہوگا ڈیفینٹ، اور ہم اس سے عالمی امن کی ضمانت بھی لے سکتے ہیں. رائٹ، بالکل صحیح فرمایا. بالکل صحیح فرمایا کہ اسلامی بلاک کے قیام کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے. اور ناظرین آپ کالم بھی پڑھیے گا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا، بہت انفارمیٹیو بھی ہے اور برکس کے حوالے سے مزید معلومات بھی آپ کو ملیں گی. اور اب بڑھیں گے آج کے نواب وقت اداری کی جانب. آج کا نواب وقت اداری ہے کہ بلوچستان اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کی وفاقی حکومت کے خلاف چارج شیٹ اور ملک کی سلامتی کے تقاضے. صدر مملکت کو صحیح معنوں میں وفاق کی علامت بننا چاہیے. ادارہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل انتہائی آسان ہے.
मगर वफाकी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी ना मसले की नोयत को समझ रही है और ना ही इस सिलसिले में संजीदा है। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में डेवलपमेंट अथॉरिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के इस रवैये की वजह से पाकिस्तान दुश्मन मुल्कों को बलूचिस्तान में मुदाखलत का मौका मिल रहा है। आगे है कि बदकिस्मती से मौजूदा दौरे हुकूमत में न सिर्फ सदर ममलिकत का वफाक की अलामत वाला आईनी तकाजा नहीं निभाया गया, बल्कि सदर ममलिकत ने हुक्मरान पार्टी के शरीक चेयरमैन की हैसियत से मुल्क में सियासी महाजराई और मुनाफरत की फजा को भी फरोग दिया है। आगे है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वफाकी हुकूमत की बेतदबीरियों और नाकिस पॉलिसियों के बायस सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम ही नहीं, पंजाब और दूसरे सूबों के अवाम भी रोटी रोजगार के गंभीर मसाइल में उलझ गए हैं। सदर ममलिकत का जो किरदार होना चाहिए इसी से रिलेटेड है हमारा आज का इदारिया। जी बिल्कुल। हाँ, ज़ाहिर है पहले भी हम जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि सदर जो है वफाक की अलामत होते हैं और उन्हें इसी अपनी हैसियत की पासदारी करनी चाहिए, इसी अपने तशख़्ख़ुस जो है एक स्टेटस जो है उसके तकाजे जो है उसको बुरुएकार लाते हुए खुद को बाइज़्ज़त रहने देना चाहिए। लेकिन जो बयानात जिस अंदाज में सदर साहब के आए, तो अब देखिए ये जो लाहौर में उन्होंने फरमाया कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, तो अब ये जो असलम रईसानी साहब हैं बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, ये तो पीपल्स पार्टी के अपने वज़ीर आज़म हैं। अगर वो उन्हें आंखें दिखा रहे हैं, पहले आप, मेरा ख्याल है फिर आप पहले अपनी पार्टी की हुकूमत को संभालें, वो भी आपके हाथ से निकलती नजर आ रही है। आप पंजाब की तरफ देख रहे हैं, तो इसमें जब सियासत होगी तो जाहिर है फिर अगर सदर साहब सियासत करेंगे, एक पार्टी के चेयरपर्सन की हैसियत से मामला चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर जाहिर उन्हें टफ टाइम मिलेगा सियासत में। तो जाहिर है फिर सियासत के मैदान में हर एक की मुसावी हैसियत होती है, किसी का तकद्दुस, किसी की इज़्ज़त जो है फिर वो उसकी अपनी एटीट्यूड के साथ मरहून मिन्नत होती है कि वो उसका अपना रवैया क्या है। तो यकीनन सदर साहब को देखना चाहिए कि वो सदर ममलिकत हैं, आइन के भी कुछ तकाजे हैं उनकी ज़ात के हवाले से, आप कम से कम आइन के उन तकाज़ों को ठेस ना पड़े। राइट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, बहुत आम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। और नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म से पहले एक छोटी सी खबर कि भारत 15 अप्रैल को अग्नि 5 एटमी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। एटमी आबदोज़ भी उनको भारतीय नेवी के हवाले की जा चुकी है। ये भारत का जंगी जुनून है। इस तनाजुर में सदर दौरा करेंगे भारत का। आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि मुझे आपसे फ़कत ये कहना है कि अगर कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए जहाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जंग लड़नी पड़े तो किसी सूरत में भी हथियार ना डालें, पहाड़ों में, जंगलों में, मैदानों में और दरियाओं में जंग जारी रखें। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। हमारे लिए मिशेल राय है, शाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।